بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب بیٹھنے والے وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے بہترین اخلاق والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے غم بڑھ جائیں اور تم ان غموں کو ختم کرنا چاہو تو مجھ پر درود پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے 5 انعامات۔ نمبر 1، رزق کی تنگی دور کر دی جائے گی۔ نمبر 2، عذاب قبر سے محفوظ ہوں گے۔ نمبر 3، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے گزرے گا۔ نمبر 5، بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے اور صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کرو تو اسے بے قدر بے حیا نہ سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، غم، دکھ، رنج اور تکلیف پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ اس کی پیشانیاں اور اس کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسا اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو نہیں سمجھتا، اور اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دوری مشرق اور مغرب کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز ادا کرو تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کرو، اور ایسی بات مت کرو کہ جس سے کل تمہیں معذرت کرنا پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر بڑھا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں ہو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر شب جمعہ کو روز 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ تم پر ایک نگہبان فرشتے مقرر کر دے گا اور شیطان صبح تک تمہارے قریب نہ آ سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن مجید کا ایک حروف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی، اور وہ ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے محض ان کے حسن کی وجہ سے شادی کی خواہش نہ کرو، کیونکہ حسن عموماً ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں میں شہرت اور ناموری یعنی نام کمانے کے لیے کوئی نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور تم اگر عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بندہ رات کو باوضو سوئے اور پھر رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کسی چیز کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے گا اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک اچھے برتاؤ کی وصیت کرتا ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا قرآن شریف والے کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس میں ایسی برائی بیان کرے جو اس میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ میں قید رکھیں گے یہاں تک کہ وہ اس برائی کو ثابت کر دے اور وہ ثابت نہیں کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو شخص قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نفع پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہو گئی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص نماز جمعہ کے بعد سنت نماز پڑھے وہ 4 رکعت پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جنازے میں نماز جنازہ ہونے تک شریک رہا اس کو 1 قیرات کا ثواب ملتا ہے اور جو دفن تک ساتھ رہا اس کو 2 قیرات کا ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ 2 قیرات کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان شخص فوت ہو جائے اور اس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو
تو اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما لیتا ہے اور اس میت کے گناہ معاف فرما کر جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کی بیماری میں کہا کہ میرے لیے لحد بنانا اور اس پر کچی اینٹ لگانا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنائی گئی تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو روئے، اور آپ کے گرد کھڑے لوگ آپ کو دیکھ کر رو دیے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت مانگی تھی، مجھے اجازت نہیں دی گئی، پھر ان کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو دے دی گئی۔ بس قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔